اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کسی نے سوال دریافت کیا ہے کہ زندگی کے مقام اور حالات کہاں چلے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں لکھ دیا ہے کہ مجھ میں اتنی قابلیت نہیں جو اس موضوع پر کچھ کہہ سکوں، البتہ قبلہ خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، جیسا جواب آئے گا تحریر کر دوں گا۔ یہاں تھوڑا سا عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اگر اس کا جواب یہ دیا جائے کہ وقت کی بساط پر، تو وقت خود انسانی ذہن کی پیداوار ہے، تو آپ ذرا اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں اور اشاعت میں شامل فرمائیں تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہوں۔ اس سوال کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ حیات کیا ہے؟ بڑے بڑے مفکرین، دانشور اور سائنسدان جن کے سروں پر دور حاضر کے گوناگوں ترقیوں اور عروج کا تاج ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ جب ہم صحائف انبیاء اور الہامی و آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان لاریب کتابوں کا اصل موضوع حیات اور زندگی ہی ہے۔ زندگی کیا ہے، اس کی ابتدا اور اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے، اور یہ معدوم ہو کر کس طرح اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ لیکن صد افسوس کے مذہب کے کچھ پیروکاروں نے ان الہامی کتابوں کے اصل مقصد روحانیت کے حصول کے بجائے ان کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے کہ عام لوگوں کا ان تعلیمات کی حقیقت تک پہنچنا ایک مسئلہ لا ینحل بن گیا ہے۔ مثلا مذہب کے کچھ پیروکاروں نے پیدائش اور موت کے بعد کی زندگی کو اواگون کا مسئلہ بنا دیا ہے، یا کچھ مذہبی واعظوں نے انہی الہامی کتابوں کے حوالے سے اللہ کی رحمان و رحیم ذات کو ڈر اور خوف، سزا اور عذاب کا سمبل یا علامت بنا دیا۔ انہی ناقص اور محدود سوچ کے حامل لوگوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مخلوق خدا اس خدا اور رسولوں کی ایک ہی تعلیمات پر جمع اور متحد ہونے کی بجائے مختلف مذاہب، فرقوں اور گروہوں میں بٹتی چلی گئی۔ لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب اقوام عالم کسی ایک نقطے پر متحد ہونے پر مجبور ہوگی اور وہ نقطہ قرآنی وحدت ثابت ہوگا۔ اب آئیے اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پیدا ہونے کے بعد جن حالات میں زندگی گزرتی ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ حالات اور اعمال و حرکات وقت کی بساط پر رواں دواں ہیں تو وقت کی کیا حیثیت ہے؟ آسمانی کتابوں کے نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے وقت، حالات اور زندگی کے لیے دو رخ متعین کیے ہیں، ایک رخ اعلیٰ اور دوسرا رخ اسفل۔ جب ہم اعلیٰ اور اسفل رخ میں تفکر کرتے ہیں کہ یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ اعلیٰ اور اسفل دونوں رخوں میں عمل کی حیثیت ایک ہی ہے، صرف نیت سے کسی عمل یا کردار کو اعلیٰ اور اسفل قرار دیا جاتا ہے۔ آسمانی کتاب قرآن مجید میں اعلیٰ اور اسفل دونوں زندگیوں کو کتاب المرقوم یعنی نوشتہ کتاب کہا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، آپ کیا سمجھے؟ علیین اعلیٰ زندگی، سجین اسفل زندگی کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ موجودہ دور سائنسی علوم کی روشنی میں فلم کا نام دیں تو مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ جو باتیں پیغمبروں نے وضاحت سے بیان کی ہیں ان سے بھی مسئلہ روشن اور واضح ہو جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وقت کو برا نہ کہو، وقت، حالات، زندگی اللہ ہے۔ اب اس مختصر تمہید کے بعد اس بات کو عام فہم زبان میں اس طرح کہا جائے گا کہ زندگی، حیات، قبل از زندگی اور بعد از موت سب مقام اور حالات کتاب المرقوم، نوشتہ کتاب یا ایک فلم ہے۔ بات کچھ یوں بنی کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کا سب لوح محفوظ پر نقش ہے۔ ان نقوش فائل کو جب اللہ تعالیٰ کی تجلی فیڈ کرتی ہے تو یہ نقوش مختلف اسکرین پر متحرک ہو جاتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ لوح محفوظ پر زمان و مکان کی یہ کیفیت نہیں ہے جو کیفیت ارتھ اور اسکرین پر ہے۔ لوح محفوظ کے قانون کے مطابق لوح محفوظ سے نزول کرنے والے نقوش لوح دویم اور برزخ سے گزر کر عرش پر متحرک ہوتے ہیں۔ ارض یا زمین پر قابل تذکرہ مخلوق انسان ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے جب ہم انسانی تخلیق کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 بساط اسکرینز نظر آتی ہیں۔ پہلی بساط پر واہمہ اور خیالات کا نزول ہوتا ہے، دوسرے بساط پر تصورات اور احساسات کے نقوش بنتے ہیں، اور تیسری بساط پر مظاہرات خد و خال کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس طرح ان نقوش کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ نقوش دوبارہ ان 3 بساط سے گزر کر لوح محفوظ میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی زندگی کے مقام اور حالات، پیدائش اور موت سب ایک فلم لوح محفوظ ہے جو مسلسل اور متواتر چل رہی ہے۔ جن صاحب دل لوگوں کو روحانی نقطہ عروج نصیب ہو جاتا ہے وہ اس بات کو مشاہداتی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے، میں ایک طویل عرصے سے روحانی ڈاک کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ صحیح معنی میں یہ اسلامی تہذیب اور شریعت و طریقت کا علم بردار ہے، جس کے مطالعے سے بہت سے لوگوں کی سوچنے کی طرزیں بدل جاتی ہیں، بہت سی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں یہاں آپ سے چند سوالات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں عام طور سے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی مناسب اور قابل قبول جواب نہیں ملتا۔ نتیجتاً سوال ہمیشہ تشنا رہ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی لباس کسے کہیں گے؟ کیا خالص اسلامی لباس عربی لباس ہے؟ کیا شلوار قمیض اسلامی لباس ہے؟ کیا پینٹ، شرٹ اور بلاؤز اور اسکرٹ پہننا اسلامی شریعت کے خلاف ہے؟ کیونکہ وہ بچے جو غیر ممالک میں پرورش پاتے ہیں ان کے لیے مقامی لباس ہی اولیت رکھتا ہے۔ وہ عربی لباس یا شلوار قمیض پہنے تو انہیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ کا سوال روزمرہ کا مسئلہ ہے جو بعض اوقات بڑی سنگین صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ کسی بھی چیز کا اسلامی تصور اور حیثیت وہی ہے جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں نے ایسی کوئی آیت نہیں دیکھی جس میں درج ہو کہ عربی لباس یا شلوار قمیض کو ہی اسلامی لباس قرار دیا گیا ہو، نہ کوئی ایسی حدیث نظر سے گزری جس سے کوئی مخصوص لباس کا اسلامی لباس ہونا ثابت ہوتا ہو۔ البتہ قرآن پاک میں سورہ اعراف کی 36ویں آیت میں انسانوں کے لیے لباس کا جو تصور عطا کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ ترجمہ: اے اولاد آدم، بے شک اتارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو، اور باعث زینت ہے، اور پرہیزگاری کے لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ لباس کی جو تعریف مذکورہ بالا آیات میں کی گئی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ لباس کی تراش و خراش تہذیب، ملک اور معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ زمین کے ہر خطے میں موروثی اسباب و عوامل، تہذیب اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے طرز معاشرت مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ لباس پر بھی پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر علاقے میں مختلف لباس پہنا جاتا ہے۔ عرب کا لباس الگ، چینیوں کا لباس الگ، جاپانیوں کا لباس الگ ہے، انگریزوں کا لباس الگ ہے، ہندوستان کا لباس الگ ہے، پاکستانیوں کا لباس الگ ہے۔
علی ھذا القیاس ہر علاقے کے لوگوں کے لباس الگ الگ. لباس کی تراش و خراش انسان کا ایک ہنر ہے، اور ہر ہنر کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کے حکم اور اجازت کے مطابق استعمال کرتا ہے. اور طلب بات یہ ہے کہ اگر ہندو، یہودی یا عیسائی عربی لباس پہن لے تو وہ مسلم بن جائے گا، یا کوئی مسلم عیسائی یا یہودی قمیض اور دھوتی پہن لے تو وہ ہندو کہلائے گا. اسی طرح کیا اگر کوئی ہندو، یہودی یا مسلم انگریزی لباس پہن لے تو وہ انگریز ہو جائیں گے؟ وہ لوگ جو انگریزی، ہندوستانی، جاپانی یا چینی ماحول میں جنم لیتے ہیں اور وہ پرورش پانے کی وجہ سے مقامی لباس پہنتے ہیں، کیا وہ مسلم کہلانے کے مستحق ہیں؟ اس پر علماء کرام سے التماس ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرے. ہم شکریہ کے ساتھ ان کے گراں قدر خیالات کو اپنے روحانی ڈاک کے کالم میں شائع کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.